بیہیویئر اپریشیٹڈ از بیہیویئر ریپیٹڈ، یعنی آپ بچے کے کسی بھی عمل کو یا کسی بھی بات یا کسی بھی اچھی عادت کو اپریشیٹ کریں گے تو بچہ اس عمل کو بار بار کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج ہم بات کریں گے بچوں کی تربیت کے بارے میں، جو کہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوں گے۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو شیئر کروں گی آپ سے، جو ہر ریجن کے لیے ہر ریجن میں رہنے والے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ 6 ڈومینیٹ اور فارموسٹ ایسے پوائنٹ شیئر کروں گی جس میں آپ کی بہت ہیلپ ہو سکتی ہے، اس لیے آپ لوگ ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ السلام علیکم، میں ہوں اسما اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسماز ولاگ۔ تو یہاں کام سٹارٹ کر رہی تھی میں نے شام کا کھانا بنانا تھا، مطلب شام کے کھانے سے سٹارٹ کر رہی ہوں ولاگ کو، شام سے لے کے دوسری صبح، مطلب شام کا کھانا، یونیفارم وغیرہ، مطلب کپڑے وغیرہ دھو کے ان کے بعد بچوں کو صبح اسکول چھوڑنے تک کی میں نے اپنے ولاگ میں سب کچھ ایڈ کیا ہے، وہ مطلب بتانا بھی ضروری سمجھا میں نے، مطلب بتا دوں اور آگے ہم لوگ پوائنٹ کو شیئر، میں آپ کے ساتھ باقی سارے 6 پوائنٹ شیئر کروں گی جس سے آپ کے بچوں کو مطلب کی پرورش کرنے میں آپ کی ہیلپ ہو سکے گی۔ بچوں کو مارنا اور پیٹنا ان کی شخصیت کے خلاف ہوتا ہے، ان کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتا ہے، اس لیے بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، مطلب ان کی شخصیت ڈیمیج ہوتی ہے اور ان کی پرسنالٹی میں بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا بھر میں بچوں سے اپنی بات منوانے یا ان سے اپنا کام کروانے کے لیے مار پیٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم مار پیٹ کر اپنا کام نکلوا سکتے ہیں، آسانی سے بچوں سے اپنا کام نکلوا سکتے ہیں اور بچے ہماری بات آسانی سے مان سکتے ہیں۔ ٹیمپریری تو یہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ مند لگ رہا ہوتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ مار پیٹ کا سب سے پہلا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ تعلیمی کارکردگی پر بہت بڑا اثر چھوڑ جاتی ہے اور ان کا فیوچر اور بچے کی پرسنالٹی بھی ڈیمیج ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، بچے کی مینٹل سٹیٹ متاثر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بچے خوف کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، وہ ڈرنے لگتے ہیں اور ان کے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے بہت زیادہ غصے والے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نقصان ہیں، لیکن یہ نقصان سب سے بڑے نقصان ہیں اور بیسک نقصان ہے۔ اور پیرنٹس بچوں کو کس حال میں مارتے ہیں، کس صورت میں مارتے ہیں؟ بچوں کو والدین تب مار پٹائی کرتے ہیں جب والدین خود ڈپریشن میں ہوتے ہیں اور تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کسی لڑائی میں ہوتے ہیں اور ان کے پاس مطلب ان چیزوں کا حل نہیں ہوتا ہے، تو وہ اپنی پریشانی اور ڈپریشن کا سارا غصہ، حل نہ نکلنے کا سارا غصہ ان کا بچوں کو مار پیٹ کر نکل رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت میں پیرنٹس تب بچوں کو مارتے ہیں جب ان کو ڈر ہوتا ہے، ان کو خوف ہوتا ہے کہ ان کا بچہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے، یا ان کی ذات کے حوالے سے ان کو کوئی خوف ہوتا ہے بچوں کو لے کے، یا پھر پیرنٹس کو بچوں کو لے کے یہ خوف ہوتا ہے کہ ان کا بچہ پڑوسیوں یا اپنے کزنز سے پیچھے نہ رہ جائے، اور یہ بات ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ بچوں کو مارتے ہیں تاکہ بچوں سے اپنی بات منوا سکیں۔ اور جن والدین کو زیادہ غصہ آتا ہے وہ اپنے بچوں کو اتنا ہی زیادہ مارتے ہیں۔ بچوں کو مارنا ان کے لیے بہت زیادہ ہارمفل ہوتا ہے۔ میں شیئر کروں گی آپ سے کچھ ایسے پوائنٹ جس سے آپ کو بچوں کو مارے بغیر ان کی پرسنالٹی یا ان کے بیہیویئر میں چینج لایا جا سکتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ 3-4 دن یا 1 ہفتہ یا 10 دن ان پوائنٹس کو فالو کر کے آپ کے بچوں میں چینج لایا جا سکتا ہے۔ ہر چیز میں ایک وقت لگتا ہے، ہر چیز ایک وقت کے لحاظ سے سیٹ ہوتی ہے۔ ہم نے بچے کو چڑچڑا یا غصے والا 4-5 دن میں تو نہیں بنایا، تو اسی طرح ان کی شخصیت میں چینج بھی آہستہ آہستہ ہی آئے گا، اور اس محنت کا صلہ آپ کو ساری زندگی ہی ملے گا۔ ایک تو آپ کی شخصیت کی بھی اچھی ہوگی اور دوسرا آپ کے بچے کی پرسنالٹی بھی بہتر ہوگی۔ وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن کو فالو کر کے آپ اپنے بچے میں نمایاں اور پازیٹیو تبدیلی لا سکتے ہیں؟ آتے ہیں آپ پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ ڈونٹ گیٹ اینگری اینڈ ڈونٹ شاؤٹ یور چائلڈ۔ بچوں کا رویہ چینج کرنے کے لیے ان کے اوپر مار پیٹ بالکل بھی مت کریں۔
غصہ کر کے آپ اپنا اور اپنے بچے کا بہت بڑا نقصان کرتے ہیں۔ غصہ ایک فطری عمل ہے جو کہ آتا ہے، کہ وہ فطرتاً آ جاتا ہے۔ جب بچے ہماری بات نہیں مانتے ہیں یا کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو غصہ ہمیں آتا ہے، لیکن غصے کو کنٹرول کرنا بھی ہمارے ہی بس میں ہوتا ہے۔ ہزاروں مثالیں ہیں، تاریخ میں مثالیں ہیں، غصے کے اوپر مثالیں دی گئی ہیں، قرآن مجید میں مثالیں دی گئی ہیں، احادیث میں غصے کے بارے میں کہا گیا، قرآن مجید میں غصے سے منع فرمایا گیا ہے۔ جب ہم غصہ کرتے ہیں تو ان سب چیزوں اس غصے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جن بچوں کو سائیکولوجسٹ کے پاس لایا جاتا ہے وہ بچے ذہنی دباؤ یا پڑھائی نہ کرنے کی وجہ سے یا کسی پریشر کی وجہ سے کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں یا پھر کسی اور وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ اکثر گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے بھی مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ان سب بچوں میں آدھے سے زیادہ بچے وہ ہوتے ہیں جن کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے نا بچوں کو بہت بری طرح سے متاثر کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، جب ہمیں کسی انسان کے اوپر غصہ آتا ہے نا تو ہم اس کے زندگی بھر کے سارے احسانات کو بھول جاتے ہیں اور ان کی اچھی باتوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ہم اس کی تمام پازیٹیو باتوں کو بھول جاتے ہیں اور نیگیٹو باتوں کو یاد کرتے ہیں، اور غصے میں ہمارا دماغ بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کا غصہ بھی اسی طرح کا ہی ہوتا ہے۔ تو غصے کا علاج غصے سے نہیں کیا جاتا بلکہ پیار سے کیا جاتا ہے۔ جب ہم بچے کو غصے سے دیکھتے ہیں تو بچہ بھی غصے سے ہی ہمیں دیکھتا ہے اور ہارش ورڈز کا یوز کرتا ہے۔ ہمارے پاس اتنی اتھارٹی یا طاقت ہوتی ہے کہ ہم بچے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کو مار پیٹ سکتے ہیں، اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بچہ دل ہی دل میں ہمیں برا سمجھ رہا ہوتا ہے اور پھر ہمیں دل ہی دل میں گالیاں بھی دے رہا ہوتا ہے۔ جس طرح غصہ ہمیں پریشان کرتا ہے نا، اسی طرح بچوں کو بھی غصہ بہت پریشان کرتا ہے۔ ہم غصے کو الگ انداز میں باہر نکالتے ہیں لیکن بچہ غصے میں اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے بچوں پر غصہ نہ کریں۔ اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف، which is admire your child، یعنی آپ کے بچے اگر ایک ساتھ آپس میں کھیلتے ہیں تو لڑتے بھی ہیں، اور پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ لڑو نہیں، آرام سے کھیلو۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ پچھلے 10 منٹ سے وہ کھیل رہے ہیں، آدھے گھنٹے سے کھیل رہے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لاسٹ کے 3 منٹ میں جھگڑے ہیں، ان کی لڑائی، ان کا کھیلنا نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کا 3 منٹ کا جھگڑنا دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ بیہیویئر اپریشیٹڈ از بیہیویئر ریپیٹڈ، یعنی جس بات کے بارے میں ہم بچے کو روکیں گے یا بچے کو تنقید کریں گے تو بچہ مجبوراً وہی بات ہی کرے گا۔ اگر آپ بچوں سے کہیں گے نا آپ پڑھتے نہیں ہو، آپ کیوں نہیں پڑھتے ہو، تو بچے مجبوراً وہی کریں گے اور وہ بالکل بھی نہیں پڑھیں گے۔ اور یہیں پر اگر بچے پڑھ رہے ہوں گے اور آپ اپنے بچوں کو اپریشیٹ کریں گے تو بچے پڑھیں گے۔ اسی طرح بچے کھیلتے کھیلتے اگر جھگڑا کریں گے یا لڑ پڑیں گے اور آپ ان کو ڈانٹیں گے تو بچوں میں لڑائی کرنے کی عادت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح جب بچے کھیل رہے ہوں آپس میں خوشی خوشی تو آپ ان میں انوالو ہوں، ان کو بتائیں کہ آپ دونوں میں کتنی آپ لوگوں میں کتنی محبت ہے، آپ کتنے اچھے طرح سے کھیل رہے ہیں، پیار سے کھیل رہے ہیں، لڑ نہیں رہے ہیں۔ تو بچے اور زیادہ محبت سے کھیلیں گے اور بچے کہیں گے واہ ہماری تعریف ہوئی ہے، کیوں نہ نیکسٹ ٹائم بھی تعریف کروائی جائے اپنی۔ اور جس خوبی کی آپ اپنے بچے کی تعریف کریں گے تو وہ خوبی آپ کے بچے کے اندر بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ اپنے بچے کے اندر کسی برائی پہ ٹونٹ کریں گے، اس کی تنقید کریں گے یا اسے کرٹیسائز کریں گے تو وہ برائی آپ کے بچے کے اندر بڑھے گی اور زیادہ بڑھے گی۔ تھرڈ پوائنٹ از پنشمنٹ از ریوارڈ سسٹم۔ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے سزا اور جزا کا۔ سزا اور جزا کا باقاعدہ ایک نظام ہونا چاہیے۔ عام طور پر یہ نظام بالکل بھی نہیں ہوتا ہے، اور جب بچوں کا رزلٹس آتا ہے تو ہم پیرنٹس، اگر برا آ جائے تو ہم پیرنٹس ان کو ڈانٹتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، اور یہیں پہ کچھ اچھا رزلٹ آ جائے تو ہم بچے کو صرف اپریشیٹ کر دیتے ہیں یا کوئی ٹریٹ دے دیتے ہیں، لیکن ایک پراپر سسٹم ریوارڈ سسٹم نہیں ہوتا۔ اکثر ماؤں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو وہ بچوں کو ٹیوشن سینٹر بھیج دیتی ہیں اور خود ڈیلی کی پروگریس چیک نہیں کرتی ہیں۔ ڈیلی کا ڈیلی خود بھی چیک کرنا چاہیے، سارا کچھ ٹیوشن سینٹر ٹیوشن والی باجی یا ٹیوشن والی ٹیچر پہ ڈال دیا جاتا ہے، خود پراپر چیک نہیں کر رہی ہوتی ہیں۔
ان کو چاہیے کہ روز بچوں کو چیک کریں، لیکن اس کے لیے ان کے پاس بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اس چیز کے لیے آپ ٹائم نکالا کریں، اس چیز کو اس چیز کے لیے ہر وقت ٹیوشنز پر ہی ریلائی نہ کیا کریں۔ اگر آپ خود پڑھی لکھی ہیں تو اپنے بچوں کو خود پڑھانے کی کوشش کیا کریں اور اس چیز کے لیے ٹائم نکالیں۔ آپ کے پڑھانے میں اور ٹیوشن والی ٹیچرز کے پڑھانے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اب آتا ہے پوائنٹ نمبر 4۔ پوائنٹ نمبر 4 پہ آتا ہے کہ کمٹمنٹ، مطلب اگر آپ اپنے بچے سے کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو پارک لے کے جائیں گے یا ٹوائے لے کے دیں گے یا کسی رشتہ دار یا کسی پڑوسی کے گھر لے کے جائیں گے تو اس کمٹمنٹ کو ضرور فلفل کریں۔ اس چیز کا بہت برا امپیکٹ آپ کی شخصیت پر پڑے گا اور وہ یہ سوچیں گے مما یا بابا جو چیز کہتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے بچوں کو کہا ہے پارک جائیں گے یا مارکیٹ لے کے جاؤں گی آپ کو کل، اور آپ ان کو کسی وجہ سے نہیں لے کر گئے اور آپ نے ان کو کہہ دیا کہ میں تھکی ہوئی ہوں یا کسی کام میں مصروف ہوں، تو نیکسٹ ٹائم بچے آپ کے اوپر کسی بھی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 5 از اگنور دیئر مسٹیکس، مطلب بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں یا چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اتنا نوٹس مت کریں۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی بڑی بڑی باتوں کا اگنور کر دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ مینس کہ ایسے نہ بیٹھو، ایسے نہ چلو، سلام نہیں کیا، ایسے مت بیٹھو، ایسے اونچا مت بولو۔ ان چیزوں کو اگنور کرنے کی کوشش کیا کریں، پیار سے سمجھائیں، نرمی سے سمجھائیں۔ لاسٹ پوائنٹ از اسٹریس مینجمنٹ۔ جب پیرنٹس یا مدر کسی بھی اسٹریس میں ہوتی ہیں، کسی بھی قسم کی مینٹلی ڈسٹرب ہوتی ہیں، سسرال میں کوئی لڑائی ہو گئی، آپس میں میاں بیوی کا ریلیشن اچھا نہیں چل رہا، تو اس صورت میں وہ اپنے بچوں کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں بہت زیادہ۔ کرتی ہیں اور یہی چیز اگر دوسرے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی چیز کو فالو کرتے ہیں اور چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا بھی یہی ہوا ہوتا ہے کہ ماما بابا ہمیں مار رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی چھوٹے بہن بھائیوں کو مار پیٹ شروع کرتے ہیں۔ یا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اپنے کزنز کو، باہر نیبرز کو یا اسکول میں بچوں کی پٹائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہوتا یہ ہے کہ بچوں کی آپس میں بھی کوئی محبت نہیں رہتی، کیونکہ شروع سے ہی بچوں نے مار پٹائی سیکھی ہے، لڑنا سیکھا ہے۔ ایک اور بات کہ بچہ جب غصے میں ہو یا ضد کر رہا ہو تو اس وقت کوئی بھی بات بچے کو سمجھانا بیکار ہے، اور جب بچہ کول ڈاؤن ہو جانا تب بچے کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ آپ بھی اپنے بچے کے ساتھ اپنا موڈ جو ہے نا ٹھیک کریں۔ تو آپ میری ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔